اور جہاں تک روشنی کا معاملہ ہے، ہمارے جسم کے اوپر تقریباً 8 سے 9 انچ اوپر ایک روشنیوں کا جسم ہے، دیٹ از کالڈ اورا. اورا کو فوٹوگراف کیا تھا تھرو کرلین فوٹوگرافی رشیا میں 1960s میں. یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے. اب تو بڑی ایڈوانس اور جدت آ گئی ہے ایک اورا کے فوٹوگراف کرنے میں، اور وہ سکسیسفلی کر رہے ہیں وہ لوگ. ہم لوگ خیر ابھی نہیں کر رہے. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہر انسان میں اگر وہ غصے میں ہے تو وہ اس کا اورا ریڈش دکھ رہا ہے، اگر وہ بالکل پرسکون ہے اس کا اورا بلوش دکھ رہا ہے، اگر وہ پیٹ کے درد میں ہے اس کے اورا میں یلو کلر کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. تو وی اسکین دا اورا اکارڈنگ ٹو دا لائٹ فریم. تو ہمیں اس کے اورا میں جس رنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ ہم اس میں ایڈ آن کر دیتے ہیں. اسے سمجھیں یہ کہہ دیں گے آپ رات کو اگر سوئیں، کوئی بہت ہی کرونک ڈپریشن کا مریض ہے تو جی آپ سوتے ہوئے نیلے رنگ کی روشنی کو کمرے میں وہ کر لیجئے، آن کر لیجئے، تو آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا چلا جاتا ہے، بیکاز آپ کا اورا وہ بلو کلر جذب کرتا جاتا ہے، نتیجتاً آپ پرسکون ہوتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے نیلے رنگ کی میڈیٹیشن ہے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں، عظیمی صاحب بھی کرتے ہیں، بہت سارے اور لوگ کرتے ہیں. تو نیلے رنگ کی میڈیٹیشن اس قدر افیکٹو ہے آپ کے برین سیلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی گولی یا کوئی معجون یا کوئی بادام نہیں ہے. مطلب یہ کہ تو اگر ہم اپنے جسم کو مختلف لائٹس کے ساتھ بیلنس کر کے چلتے ہیں تو نہ صرف ہماری ایج لیسنس ایک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جو باڈی دی گئی ہے کلام پاک کے حساب سے، جو اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ 950 سال ایک نبی کی عمر تھی، غالباً حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی 950 سال تھی. تو یہ مثال بتانے کا اللہ پاک کو یہی ایک وہ ہے کہ یہ باڈی آپ کی اتنے 100 سال چل سکتی ہے. اور آج کل ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 60 پلس ہو گئی ہے، اینڈ دیٹ از ڈکلائننگ بیکاز ہم جو اسٹیرائڈس والی مرغی کھا رہے ہیں اور ہم جو یہ میڈیسنس یوز کر رہے ہیں آج کل. میڈیکل کمپنی آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی کہ اس کے ایکچوئل سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں جب تک کہ آپ کو اس کی عادت نہ پڑ جائے. آپ انڈسپینسیبل ہو جاتے ہو اس میڈیسن کے بغیر. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ، اس کو وہ ایک پرٹیکولر گولی نہ ملے تو برباد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں نشہ نہیں ہے لیکن جسم میں میری عادت ہے اس کی. تو واٹ وی ڈو کہ وی گریجولی لائک برنگ ہم آؤٹ آف دیٹ. کیونکہ اس بات کو میڈیسن انڈسٹری کو سب سے زیادہ جو ڈسکریج کیا ہے ماڈرن اس میں ریسرچرز میں، ڈاکٹر بروس لپٹن نے جو بایولوجی آف بلیف کا کانسیپٹ وہ لے کر آئے تو سب سے زیادہ لان تان ان کے اوپر ہوا کہ بھئی یہ تو میڈیکل والوں کی دکانیں بند کروا دے گا. کیونکہ وہ بات کرتے ہیں اسٹیم سیلز کی، اور وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ کی جینز میں کوئی بیماری آئی ہے. وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے کہ جینز میں کوئی بیماری، ہارٹ اٹیک آپ کے فادر کو ہوا ہے، آپ کے فادر گنجے تھے، آپ کے نانی کو شوگر تھی یا بلڈ پریشر تھا تو وہ آپ کو آنا ہے. He says no, this is their false programming. آیت کیا کہتی ہے دوسری سائڈ پہ؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور وہ انگریز کہہ رہا ہے کہ انسان کو بیماری اللہ نے دے کر نہیں بھیجی ہے، یہ ماحول سے حاصل کرتا ہے. تو وہ جو ان باتوں پر آ جا رہے ہیں تو ہم ان سے جب بھی بات ہوتی ہے ان لوگوں سے we always tell them کہ بھائی یہ اسی پیٹرن پہ چلو اور کلمہ پڑھ دو، بات ختم. ہمارا تمہارا اختلاف اس سے زیادہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی اچھی نالج ہے، ریسرچ ہے، آپ ریسرچ کر کے پہنچے ہو اور ہمیں دے دی گئی ہے پہلے سے. وہ پوری ریسرچز تھیسس ایک دے دیا گیا ہے، بٹ وی آر ناٹ ریفرنگ ٹو دا تھیسس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دا آرگینک مینوئل دیٹ ہیز بین گیون ٹو اس. تو یہ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تسبیح سب کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر تسبیح کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں روشنی کا ایک وجود ہوتا ہے. اس کے جو تسبیح کے جو ایٹمز ہوتے ہیں، جو مالیکیولز ہوتے ہیں، جو پروٹونز فوٹونز ہوتے ہیں، وہ آپ کو اصل میں کامیاب کرتے ہیں اپنی جسمانی بیماریوں میں اور اپنی ان چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں. زبردست جی. چارہ آپ بولتے رہے، ہم سنتے رہے، سوال ہی نہ کریں، بس ایک ہی صرف. اصل میں ایکچولی آپ کے لیے ایک پروگرام جو ہے نا تھوڑا سا کوئی 40-50 منٹس کا کم سے کم ہونا چاہیے، جو کمپریہنسو اور مختلف سوالات اور اس پہ جواب آپ کا سیر اصل جواب ہونا چاہیے، مگر مجبوری ہے. اچھا سر، یہ جو میڈیٹیشن ہے اس کے بھی وہی فوائد ہیں جو ایک ظاہر ایڈوانس کنٹری کے اندر جو فوائد ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہپنوٹزم سے لیے جا سکتے ہیں، وہ تو ایز یوزول ایز پر ریکوائرمنٹ لیے جاتے ہیں، اور میڈیٹیشن میں تو ایسا نہیں ہے خالی.
हिप्नोसिस देखें दो तरीकों से होता है। एक है एक्सटर्नली इंड्यूस्ड कि आपके पास आपका हिप्नोथेरापिस्ट मौजूद है, उसने आपको ट्रांस इंडक्ट कर दिया, इंड्यूस हो गए आप ट्रांस में। वो आपको पहले पेंडोलियम के थ्रू कर रहा है, आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है, या आपको थ्रू पासेस इंड्यूस कर रहा है, क्योंकि हिप्नोसिस को इंड्यूस करने के बहुत से तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, मुरवजा तरीका एक नहीं है, बहुत से तरीके हैं। तो जो हीलर जिस तरीके में कंफर्टेबल हो और जो क्लाइंट जिस तरीके में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक वो मैं समझाता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा मर्सिडीज के शोरूम पे सुजुकी गाड़ी कभी भी नहीं लेके जाना, क्योंकि उसका मिस्त्री अलग है, इसका मिस्त्री अलग है। तो यही चीज फिर हिप्नोसिस में एक तरीके की आती है। मुराकबे में क्या होता है कि मुराकबा सेल्फ इंडक्शन है। मुराकबा कोई आपको सिखा नहीं सकता इन लिटरली टर्म्स, या आपको कोई फ्लो नहीं करवा सकता। वो बता सकता है मेथड के बेटा ये पढ़ो, ये इस तरीके से सांस का आपने एक्सरसाइज लेना है ताकि माइंड में ब्रेन में ऑक्सीजन जमा हो जाए, माइंड में तो नहीं, ब्रेन में ऑक्सीजन जमा हो जाए आपके, और आप 20-25 मिनट सुख से बैठ सको, आराम से बैठ सको विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। मुराकबे में ये होता है कि हम स्टेज बाय स्टेज सब्सिक्वेंटली डिटैच हो जाते हैं दो चीजों से, एक तो टाइम से, दूसरा ग्रेविटी से। ठीक है, जब हम टाइम से और ग्रेविटी से आजाद हो गए तो हम प्री स्लीप स्टेट में आ जाते हैं। अब सिल्वा हमें क्या सिखाता है? सिल्वा हमें मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ माइंड्स की तरफ टिल्ट करता है। हम इसे मुराकबा कहते हैं, वो उसको कोई मेथड बोलते हैं, जैसे सिल्वा मेथड है, NLP है, कुछ और है, बहुत सारी उसके नाम है। चीज एक ही है, सुराग मंजिल का जो है वो आपकी यहाँ से जात से हासिल होता है। जब तक यहाँ पर चिंगारी नहीं सुलगेगी आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो करवाने से नहीं आती, करने से आती है। मुराकबा, मुराकबे में एक दफ़ा जब आपकी बातनी आंख खुलने लगती है, आप टाइमलेसनेस में आ जाते हो। आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हो, टेलीपोर्टेशन कर सकते हो। अब टेलीपोर्टेशन लोग पूछेंगे कि कैसे भाई, टेलीपोर्टेशन तो एक चीज को दूसरी मुकाम पर पहुंचाना है। तो टेलीपोर्टेशन छोटी सी मैं बताता चलूं कि कलाम पाक में टेलीपोर्टेशन की इतनी उम्दा मिसाल मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का वाकया सबको पता है कि हुदुद ने मुखबरी की थी कि जी वो मलका सबा वाला जो वाकया है कि जी तख्त उसका उसके आने से पहले दरबार में मौजूद होना चाहिए। तो जिन्होंने क्लेम किया, देव ने क्लेम किया, कोई और भी मखलूक थी, उन्होंने कहा हम इतनी देर में ला सकते हैं तख्त। एक इंसान बैठा था, उसने कहा कि जी आप पलक झपकाएं तो तख्त हाजिर है। उन्होंने यूं देखा तो तख्त हाजिर था। नाउ दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टेलीपोर्टेशन, जिसको आज हम ये कह रहे हैं। उस वक्त जाहिर है कि अल्लाह पाक ने इसको किताब के इल्म का नाम दिया है। तो किताब का इल्म हो, चाहे कोई भी इल्म हो, विदाउट फोकस, कंसंट्रेशन या डिफायंस ऑफ सेल्फ, उसके बगैर हासिल नहीं होता। डिफायंस ऑफ सेल्फ क्या है? आपकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि इंसान को फिजिकल सेंसेस में कुछ कंट्रोल्स इतने ज्यादा नहीं दिए गए। आप 2 दिन से ज्यादा भूखे या प्यासे नहीं रह सकते, 2 दिन से ज्यादा जाग भी नहीं सकते। आप 2 किलो खाना तो खा लेंगे, लेकिन 3 किलो खाना नहीं खा सकेंगे। इसी तरीके से सारे आपके फिजिकल अफाल हैं जिंदगी के, जो चलते रहते हैं, एक इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं। बट व्हेन वी ब्रेक दैट इक्विलिब्रियम, हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारी रूहानी सलाहियतें जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती हैं, और हमें इसी तरीके से फिर मुख्तलिफ शैतानी क़ुव्वतें हावी हो जाती हैं, शैतानी बीमारियां लग जाती हैं। नई नई बीमारियां आप देख रहे हैं क्यों आ रही हैं? इन बीमारियों का तो किसी ने सुना भी नहीं था आज से 30 साल पहले। सिर्फ एक कैंसर का चले सुना था, या दूर पर है कि किसी मोहल्ले में हार्ट अटैक किसी को हो जाता था। एक डॉक्टर का क्लिनिक होता था, मुझे अभी भी याद है, जहां पर मैं पला बढ़ा। और आजकल उसी मोहल्ले में जब मैं जाता हूं तो अनवाउ इकसाम के डॉक्टर निकल आए हैं कि ये स्किन का है, ये दिमाग का है, ये जनाब घुटनों का है, ये दिल का है, ये पता नहीं अल्लाह जाने किस चीज का है। और उतने ही ज्यादा टेस्ट और एनालिसिस निकल आए हैं आपके। ये एक ज़िमनी सी बात है, मुराकबे से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप मुराकबा करते हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं, तो आप इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपका ऑरा वो तवानाई जज्ब करना शुरू कर देता है जिसकी उसको भूख थी, जो उसको रूहानी ताकत मिल नहीं रही थी। इबादत हम इसलिए करते हैं कि जिस्मानी ग़िज़ा तो हमें रोटी में मिल जाती है, लेकिन रूहानी ग़िज़ा कहाँ से हासिल हो? तो उसके लिए अल्लाह पाक ने एक 5 वक्त की नमाज का सिस्टम दिया है। कहने को तो 5 वक्त की है, लेकिन है 50 के बराबर उसका सवाब।
واقعہ معراج آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی دفعہ آسمانوں پہ آمد و رفت ہوئی اس سوال کو لے کر کے ان کی تعداد اور کم کی جائے. تو آخر میں اللہ پاک نے کہا پڑھو 5 لیکن ثواب میں 50 کا دوں گا. تو یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے. تو میں ہمیشہ ان کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ 5 نمازیں تو پڑھ رہے ہو لیکن ایک نماز ایکسٹرا پڑھ لو. اوابین پڑھو, چاشت پڑھو, اشراق پڑھو, تہجد پڑھو. قرب تب حاصل ہوگا جب آپ پاسنگ مارک سے اوپر چلے جائیں گے, اور یہیں پر آپ جب اس قدر محو ہوتے ہیں عبادت میں, تو یہ بھی ایک پری میڈیٹیٹو اسٹیٹ ہے. خیر میں آپ کو وہ سمجھا رہا تھا جو میتھڈز ہیں مراقبے کے. سلوا میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے, اور یہ پریکٹیکلٹی اور ایکسپیریمنٹڈ فیکٹ ہے, ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے, کہ ہماری مائنڈ کی جو اسپیڈ ہے, جیسے میں ابھی آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو 28 سائیکلز پر سیکنڈ پر ہے, تھاٹ سائیکلز 28 تھاٹ سائیکلز پر سیکنڈ میرا مائنڈ پروڈیوس کر رہا ہے. جب ہم اس کو گریجولی ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ 18 سے 20 CPS تک الفا لیول ہوتا ہے, اس میں آپ آ جاتے ہیں. وہ اصل میں مراقبے کی پہلی سٹیج ہوتی ہے, اور اسی سٹیج میں ہم ہپنو تھراپی سے بھی کام لیتے ہیں, سب کانشیس مائنڈ سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں. سلوا ہمیں سکھاتا ہے کہ پکچر میکنگ کیسے کرنی ہے, اپنی ریالٹی کو کیسے آلٹر کرنا ہے. اگر کوئی اپنی ریالٹی سے خوش نہیں ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بادشاہ بھی نہیں ہوتا اپنی ریالٹی سے خوش, وہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے بھی کچھ اور حاصل ہونا ہے, مجھے سکون نہیں ہے. تو یہ جو سکون ہے یہ انسان کو باہر سے ملنا بہت مشکل ہے, اس کے لیے اندر جانا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر یہاں سے رستہ جو ہے وہ جانا, اس کا روٹ جو ہے وہ میڈیٹیشن کے تھرو بنتا ہے. جی صحیح سے. وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے, تو سر شارٹ سے ایک دو سوال اور کر لیتے ہیں. جی پلیز. ایک یہ بتائیے کہ اب یہ سب چیزیں ہیں, اس کو لے کر آپ نے کوئی فیوچر پلان کوئی ہے آپ کی نظر میں, مطلب کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی جو بھی پلان بتا دیں. دیکھیے میں اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنا کر سک رہا ہوں میں کر رہا ہوں. آئی مین فار جو مجھ سے کنسلٹیشن لوگ لیتے ہیں, جو کلائنٹس ہیں, جو بزنس میٹرز کے لیے آتے ہیں, یا جو انڈیویجول اس پر آتے ہیں, دیٹ از اے ہیلنگ پروسیس, جس کو جو بھی کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے. بٹ آن دا براڈر اسکیل ڈیفینیٹلی ایک میری خواہش ہے کہ کچھ اس قسم کا کوئی انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کریں, کوئی اس قسم کی ہم تھاٹ پرووکنگ قسم کے پلیٹ فارمز, جیسے آج آپ نے انوائٹ کیا یا اور بھی دوست ہیں, تو ان کو تھوڑا سا پبلک ہونا چاہیے. لوگوں کو اتنا صرف بتانا ہے کہ یہ والی زندگی ایک صرف اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, ٹرانزٹ لاؤنج ہے. دس از نتھنگ مور دین اے ٹرانزٹ لاؤنج. ایک خواب ہے جس میں سے آنکھ کھلے گی, آپ دیکھیں گے یہ تو دوسری ریالٹی میں آ گیا ہوں, میں قبر کی ریالٹی میں آ گیا ہوں. لیکن 6 سٹیجز ہیں نا کریشن کی, تو اس وقت ہم 4تھی سٹیج سے گزر رہے ہیں. 5ویں سٹیج قبر ہے, 6ٹھی سٹیج اس کے بعد حساب اور کتاب اور قیامت کے بعد, کیونکہ سٹیجز آ جاتی ہیں, وہ 6ٹھی اور آخری سٹیج ہے. وی آر ان دا 4th سٹیج رائٹ ناؤ. تو اس ریالٹی میں جب جائیں گے تو سارے سینسز آپ کے بحال ہوں گے, ورنہ سزا اور جزا کیسے ملے گی, ورنہ جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. تو بتانا ان کو, لوگوں کو یہ مقصود ہے کہ یہاں رہتے ہوئے, کیونکہ دیکھیے ٹائم ایک لینئر ایکویشن میں فلو کر رہا ہے, ایک اسٹریٹ لائن میں آگے جا رہا ہے. 5 منٹ پیچھے بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں, 5 منٹ آگے بھی نہیں جا سکتے ہیں اس لینئر ایکویشن کے اندر. اور جہاں تک تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, جو بہت زیادہ ویسٹ والے اس کی پوجا کرتے ہیں, تو ہم اللہ کا شکر ہے اس سے بھی ایک اسٹیج آگے ہیں. وی آر آلویز ون اسٹیپ اہیڈ دین واٹ دے آر تھنکنگ. تو میرا کل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, آئی ہیو اے پوٹینسی اینڈ اے کیپیسٹی اینڈ نالج بیس. نالج بیس تو مطلب کہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے نوجوانوں میں, ہم سب میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ کسی دن ہمیں اگر اپنا پوائنٹ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پروف کرنا پڑے کتاب کے تھرو, تو ہم وہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں, اور ان کو بتا سکیں کہ وی آر ون اسٹیپ اہیڈ دین یو. یہ میرا جو ہے وہ موٹیو ہے, اور یہ میری بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے ان لوگوں سے. بھائی زبردست. سر کوئی میسج دینا چاہیں تو دے دیں عوام الناس کے لیے, یقیناً, تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں.
जी, सबके लिए मैसेज ये है कि अपने अंदर झांकिए। खाली आप कोई एक लफ्ज ही पढ़ते हैं, अलिफ ही पढ़ते हैं, वो अलिफ ही काफी है आपके लिए, अगर लग जाए तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे दीन ने पैरामीटर्स हमारे लिए डिफाइन किए हैं, जो चीजें दी गई हैं, उनको पकड़े रखें, उनको थामे रखें, क्योंकि ये दौरे फितन का आगाज हो चुका है एंड वी आर ट्रांजिटिंग थ्रू किसी अब मैं आपको क्या रियलिटीज खोल के बताऊं, आगे जो मामलात हम देख रहे हैं जो दुनिया में पेश आने वाले हैं, अनकंसीवेबल मामलात आ रहे हैं ना। कोरोना भी कंसीवेबल तो नहीं था। तो उसके लिए जब तक हम खुद को नहीं स्ट्रांग करेंगे, हम उनसे नहीं लड़ सकते। पता नहीं कौन कौन सा वेपन आ जाए कल को, इंसान को बंदर बना दें, बंदर को इंसान बना दें, अल्लाह जाने क्या क्या करें वो। तो उनको करने दें। मिशो काकू तो कह रहा है ना, उनका सबसे जो बड़ा चीफ है, कि 3 साल बाद 4 साल बाद, मिशो काकू की प्रेडिक्शन है कि आप ये दुनिया ये वो है ही नहीं जो आप गुजार आए हो अब तक। अब वो मिशो काकू कह रहा है तो पूरी दुनिया सुन रही है, भाई कोई वेल इन्फॉर्म्ड है बहुत बड़ा। तो आप उनको नहीं कर सकते हैं, आप खुद को कर सकते हैं। आप अपनी नमाज, अपनी चीजें, अपने अस्कार, अपने मुराकबा, इसको इंटैक्ट रखिए एंड इंशाल्लाह यू विल फ्लरिश, तरक्की करेंगे इंशाल्लाह आप। खूबसूरत पैगाम, जबरदस्त इंस्ट्रक्शन, एडवाइस। सर आपसे तो बातें करने का दिल चाह रहा है कि और थोड़ी लंबी बात हो, लेकिन वक्त की कमी है। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे। और आपसे जी, बड़ी मुफीद मालूमात रही, आपके आने का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं। तो थैंक यू सो इसी मच। नोट के साथ, थैंक यू, वेलकम। इसी नोट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान अल्लाह हाफिज। जिंदाबाद। आमीन।